بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، قابل احترام سامعین، آج رمضان المبارک کا تیسرا دن ہے۔ 2 درس ہمارے مکمل ہوئے۔ آج کا درس رمضان المبارک کے متعلق کچھ خاص احکام کے بارے میں۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 184۔ ترجمہ: گنتی کے چند دن روزے رکھنے ہیں، پھر بھی اگر تم میں سے کوئی شخص بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لے، اور جو لوگ اس کی طاقت رکھتے ہوں وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا کر روزے کا فدیہ ادا کریں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص اپنی خوشی سے کوئی نیکی کرے تو یہ اس کے حق میں بہتر ہے، اور اگر تم کو سمجھ ہو تو روزے رکھنے میں تمہارے لیے زیادہ بہتری ہے۔ اس آیت مبارکہ سے چند باتیں معلوم ہوئیں۔ نمبر 1، فرض روزوں کی تعداد اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین ہے، اور یہ تعداد کچھ زیادہ بھی نہیں ہے کہ سارا سال بس روزے ہی رکھتے جاؤ، بلکہ سال بھر میں صرف 29 یا 30 دن ہی روزے رکھنے ہیں۔ لہذا ان روزوں کو رکھ لینا چاہیے اور پست ہمت نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 2، بیماروں اور مسافروں کے لیے آسانی بیان فرمائی گئی ہے کہ جو مسلمان بیمار ہو اور روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو، یا کسی شخص کو رمضان المبارک میں لمبا سفر درپیش آئے، تو ان کو اجازت ہے کہ وہ رمضان میں روزہ نہ رکھیں۔ جتنے روزے ان سے چھوٹ جائیں رمضان کے بعد ان چھوٹے ہوئے روزوں کو رکھ لینا چاہیے۔ نمبر 3، جو نہایت بوڑھے ہو گئے ہوں اور ان میں روزہ رکھنے کی بالکل طاقت نہ ہو اور آئندہ ایسی طاقت پیدا ہونے کی امید بھی نہ ہو، تو ایسے لوگ فدیہ ادا کریں، اور ایک روزے کا فدیہ ایک صدقہ فطر کے برابر ہے۔ نمبر 4، اگر کوئی ایسی بیماری یا ایسا سفر ہو جس میں آسانی سے روزہ رکھا جا سکتا ہے تو روزہ رکھ لینا بہتر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بہت سے روزہ رکھنے والے ایسے ہیں کہ ان کو روزے کے ثمرات میں بجز بھوکا رہنے کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، اور بہت سے شب بیدار ایسے ہیں کہ ان کو رات کے جاگنے کی مشقت کے سوا کچھ بھی نہیں ملتا۔ اس حدیث کی شرح میں علماء کرام کے چند اقوال ہیں۔ اول یہ کہ اس سے وہ شخص مراد ہے جو دن بھر روزہ رکھ کر حرام مال سے افطار کرتا ہے کہ جتنا ثواب روزہ رکھنے کا ہوا تھا اس سے زیادہ گناہ حرام مال کھانے کا ہو گیا، اور دن بھر بھوکا رہنے کے سوا اور کچھ نہ ملا۔ نمبر 2، دوسرے یہ کہ وہ شخص مراد ہے جو روزہ رکھتا ہے لیکن غیبت میں بھی مبتلا رہتا ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ روزے کے اندر گناہ وغیرہ سے نہیں بچتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات جامع ہوتے ہیں، یہ سب صورتیں اس میں داخل ہیں، اور ان کے علاوہ بھی اسی طرح جاگنے کا حال ہے کہ رات بھر شب بیداری کی مگر تفریحاً تھوڑی سی غیبت یا کوئی اور حماقت بھی کر لی تو وہ سارا جاگنا بیکار ہو گیا۔ مثلاً صبح کی نماز ہی قضا کر دی، یا محض ریا اور شہرت کے لیے یا دکھلاوے کے لیے جاگا تو بیکار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں۔
افطار کرنے کے بعد کی مسنون دعا ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ، یعنی پیاس چلی گئی، رگیں تر و تازہ ہو گئیں اور اجر بھی ضرور ملے گا اگر خدا نے چاہا۔ ہم میں سے اکثر حضرات افطار کرنے سے پہلے والی دعا پڑھنے کا تو خوب اہتمام کرتے ہیں، مگر افطار کے بعد والی یہ دعا یا تو سرے سے یاد ہی نہیں ہوتی یا پڑھنے میں سستی کرتے ہیں، حالانکہ یہ دعا افطار کے بعد پڑھنا مسنون ہے۔ سحری کھانا سنت ہے، اگر بھوک نہیں لگی ہو تو کم سے کم 2-3 کھجور ہی کھا لے، یا کوئی اور چیز تھوڑی بہت کھا لے، یا تھوڑا سا پانی پی لے۔ سحری میں جہاں تک ہو سکے دیر سے کھانا بہتر ہے، لیکن اتنی دیر نہ کرے کہ صبح ہونے لگے اور روزے میں شبہ پڑ جائے۔ اگر سحری جلدی کھا لی مگر اس کے بعد پان، تمباکو، چائے، پانی دیر تک کھاتا پیتا رہا، جب صبح ہونے میں تھوڑی دیر رہ گئی تب کلی کر لی تو بھی دیر سے کھانے کا ثواب مل گیا۔ اگر رات کو سحری کھانے کے لیے آنکھ نہ کھلی تو بغیر سحری کھائے روزہ رکھا جائے۔ سحری چھوٹ جانے سے روزہ چھوڑ دینا بڑی کم ہمتی اور بہت بڑا گناہ ہے۔ روزے کا وقت صبح صادق کے وقت سے شروع ہوتا ہے، اس لیے جب تک صبح نہ ہو کھانا پینا وغیرہ سب جائز ہے۔ بعض لوگ جلدی سحری کھا کر نیت کی دعا پڑھ کر لیٹ جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اب نیت کر لینے کے بعد کچھ کھانا پینا نہیں چاہیے۔ یہ خیال غلط ہے، جب تک صبح صادق نہ ہو کھا پی سکتے ہیں، چاہے نیت کر چکے ہوں یا نیت نہ کی ہو۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو توفیق عمل نصیب فرما دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔